بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. جی السلام علیکم، میں عمران ریاض اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر وی لاگ کے ساتھ. تھوڑا ٹریول کر رہے تھے اور دوران ٹریول بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری اپڈیٹس ہیں. صابر بھائی، سب سے پہلے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جی آپ بتائیں کہاں سے شروع اچھا، کریں؟ شروع یہ کرتے ہیں کیونکہ آج پورے ہو گئے ہیں، تقریباً ایک دو دن کے اندر اندر پورے ہو جائیں گے 4 سال. ہاں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب ہاں جو رجیم چینج آپریشن شروع کیا گیا، اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا. ان 4 سالوں میں جو بنیادی وجہ بنائی گئی تھی وہ تھی معیشت، کہ عمران خان صاحب اناڑی ہیں اور ان کے پاس ٹیم صحیح نہیں ہے اور معیشت کا حال بہت برا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا. یہ بظاہر بتایا گیا تھا، باقی ہم سب جانتے ہیں سائفر آیا تھا. تو بہرحال اگر یہ بات مان لی جائے کہ دیکھیں، 3-4 موٹی چیزیں وہ کہتے تھے. ہاں جی ایک وہ کہتے تھے عمران خان سے معیشت نہیں چلی. جی سب سے مین چیز وہ کہتے تھے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عمران خان معیشت نہیں چلا پائے. جو پہلا اور بڑا وہ ایک موقف دیتے تھے وہ یہ تھا. دوسرا موقف انہوں نے یہ دینا شروع کیا کہ عمران خان نے سعودی عرب اور چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خراب کر دیے. خراب کر دی. یہ دوسرا موقف تھا جو اس وقت، کیونکہ جب معیشت والا چورن ان کا نہیں بکا، جی ہاں جب اعداد و شمار نکال کے میڈیا نے اور لوگوں نے سامنے رکھے کہ جناب یہ دیکھیں ہاں جی اس کے تو اعداد و شمار بہت اچھے ہیں، معیشت تو چل رہی ہے اور کورونا کے باوجود چلی ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی نہیں، یہ دوسرا پرابلم یہ ہے. اور ایک پرابلم وہ اور بتاتے تھے، وہ کہتے جی گورننس عمران خان کو نہیں آتی. نہیں وہ آتی. یہ بار بار کہتے تھے گورننس نہیں آتی ہے، کسی کی بات نہیں سنتا. پھر عثمان بزدار کی بار بار مثال دی جاتی تھی. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کو جواز بنا کر، یعنی جس جگہ سودا بک گیا معیشت والا وہاں وہ بیچ دیا، جی ہاں جس جگہ بک گیا عثمان بزدار یا جناب ان کو گورننس نہیں آتی وہ بک گیا. تیسری جگہ جہاں پہ یہ والا سودا بکنا تھا کہ جناب فورن پالیسی میں خرابی کی ہے چائنا، اور یہاں پہ ناراضگی کر دی انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ بیچ دیا. اور ایک اور سودا بھی یہ بیچتے رہے. جی یہ لوگوں کو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کو تو ہم چلا رہے تھے، اس کو ہم چلا رہے تھے. یہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، ہاں، اور ہم نے اکٹھا کر کے بنایا تھا، تو بس اب کیا کریں ہم. بنایا بھی ہم نے، چوتھا چلایا بھی ہم نے. چلایا بھی ہم نے، تو اب ہم پیچھے ہٹ گئے. ہاں جی چوتھا سودا انہوں نے یہ بھی بیچا، جہاں پہ بہت ہی لوگوں نے کچھ بھی خریدنے سے انکار کر دیا نا. جی جہاں لوگوں نے کہا جی آپ معیشت بھی وہ ٹھیک چلا رہا تھا، ہوں فورن پالیسی سے آپ بتائیں نا، کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو، کسی ملک نے کچھ کہا ہو، وہ لے آئیں آپ سامنے. اور اگر تو وہ گورننس اس کو اچھی نہیں آتی تھی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کورونا اس نے کیسے کنٹرول کیا. بالکل تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی نہیں وہ نہیں، وہ تو ہم چلا رہے تھے اس کو، ورنہ اپوزیشن تو اس کو بڑی دیر پہلے کھا جاتی. ایسا ہی ہے. یہ 4 سودے تھے. اب ایک ایک کر کے پکڑیں صابر بھائی. سب سے پہلے تو آ جائیں آپ معیشت معیشت پہ آ کہ جاتے کیا عمران خان نے معیشت کو اتنا تباہ کیا تھا جتنی 4 سال میں جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر نے تباہ کر دی. معیشت کا ہم صرف اعداد و شمار لے لیتے ہیں ہاں ٹھیک اور ہے. کہیں بھی نہیں جاتے جذباتی ہوئے بغیر. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اسد عمر صاحب ان کو پسند نہیں آئے، حفیظ شیخ صاحب ان کو پسند نہیں آئے، حماد اظہر صاحب ان کو پسند نہیں آئے، شوکت ترین صاحب ان کو پسند نہیں آئے. یہ 4 وزیر خزانہ پونے 4 سالوں میں انہوں نے تبدیل کیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اپنے ہاتھوں سے جب انہوں نے امپورٹڈ سرکار لے کے آئے تو لے آئے جناب مفتاح اسماعیل صاحب کو. ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی یہ نہیں بچا سکے، وہ ایک بہت بڑا فیلئر ثابت ہو گئے. وہ بچا نہیں سکے. اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے خاندان میں رہے گا، تو اس لیے انہیں بھی فارغ کر دیا. پھر آ گئے اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب آئے تو کہا گیا کہ یہ تو اب ڈار صاحب آ گئے ہیں، تو ڈار صاحب کے سامنے تو ڈالر جو ہے وہ ہیچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی اگلی جب کاکڑ سرکار آئی تو اورنگزیب صاحب آ گئے. اورنگزیب صاحب کو پھر کنٹینیو کیا. اب سب کچھ ان کے پاس ہے. سب بھی آ جائے نا ون بائی ون. ہاں جی ڈالر عمران خان صاحب کو ملا تھا لگ بھگ، کیونکہ نگران حکومت میں ہی ڈالر بڑھ گیا تھا، تو 120-25 کا ان کو ملا تھا. بالکل. وہ چھوڑ کر گئے تھے ڈالر 178 پہ. جی ہاں. آج ڈالر کتنے کا ہے؟ آج ہے جی 280 روپے کا. انہوں نے تو کم کرنا تھا. ہاں جی. اب آ جائیں پیٹرول پہ. جی ہاں. عمران خان صاحب بدترین دنیا کے اندر عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی، ہاں جی. اور تاریخی طور پہ $120 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی تھی. جی ہاں. اور وہاں تک قیمت اس کے بعد سے لے کر اب تک نہیں گئی. نہیں گئی. انہیں ہمیشہ اس سے آدھی قیمت میں
عالمی منڈی میں پیٹرول ملتا رہا. ایوریج ان کے پاس 80 رہا. یہ کہتے تھے کہ عمران خان 150 روپے کا لیٹر ہاں جی نہایت مہنگا بیچ رہا ہے، ہم آئیں گے اور 70 سے 80 روپے کا لیٹر بیچیں گے. شہباز شریف کا ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ ہے. بالکل. پھر انہوں نے کہا ہم آئیں گے اور ہم فری میں پیٹرول دیں گے، موٹر سائیکل والے کو تو پیٹرول کا پیسہ ہی نہیں دینا پڑے گا. یہ ان کے دعوے تھے. جی ہاں. آج پیٹرول کتنے کا 150 والا؟ آج 150 والا 320 روپے اور ڈیزل کوئی 520 روپے. نہیں 320 نہیں ہے، اور اوپر چلا گیا. انہوں نے وہ 80 کم کیے تو ابھی بھی 300 وہ 350 سے اوپر 350 380 روپے ہے. ہاں 380 اور اس کے بعد 520 ڈیزل. ڈیزل جو ہے 146 کا تھا جی. تو انہوں نے یہ پیٹرول کا کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں غربت کے اوپر. جی. غربت کی شرح عمران خان کے دور کے بعد سے لے کر اب تک کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ بہت زیادہ بڑھی ہے، بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی آج ہر دوسرا پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے عالمی اعداد و شمار کے مطابق. تقریباً 50% خطے غربت سے نیچے ہے عالمی اعداد و شمار کے اور اسٹینڈرڈ کے مطابق آدھے سے زیادہ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. بالکل ایسا. بے روزگاری 22 سال کا ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے. بالکل توڑ دیا. سرمایہ کاری پہ آ جائیں. دیکھیں جرنیلوں نے یہی کہا تھا نا کہ عمران خان سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. جی ہاں. یا ملک میں سرمایہ کاری آنے کا سلسلہ رک گیا ہے. آج بتائیں سرمایہ کاری کی صورتحال کیا ہے اور عمران خان کے دور میں کیا تھی؟ SIFC کا نام ایک دفعہ آیا تھا. ہاں جی. آپ نے کبھی سنا پچھلے آصف منیر صاحب کا 1.5 سال میں سب سنا؟ آصف منیر صاحب کا ایک ایسا پروجیکٹ ہاں جی جسے وہ کبھی بھی سننا بھی نہیں چاہیں گے میرے خیال میں. تو آج میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے انجینئر ترجمان اعلیٰ جو ہیں احمد شریف صاحب کوئی SIFC کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیں. شروع میں بڑے دعوے کرتے تھے. 1.5 سال ہو گیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. SIFC دفن ہو گیا. سفید ہاتھی. ہاتھی، سفید ہاتھی. اچھا وہاں پہ صرف ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور حاضر جرنیلوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. جی ہاں. کہ جناب آپ کا یہ محکمہ آپ کو دے دیا، سیاحت آپ کو دے دی، یہ والا آپ کو دے دیا، آپ جناب ایگریکلچر آپ کو سنبھال لیں، نہریں آپ سنبھال لیں، فلانی چیز معدنیات آپ سنبھال لیں. تو وہ سب کو کچھ نہ کچھ انہوں نے دے دیا. ہاں کوئی ہزاروں ایکڑ اراضی بھی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی لی ہے. وہ بھی قابو ہو گئی. اچھا اب سرمایہ کاری اس کے علاوہ 50 سال کا سرمایہ کاری کا کم ہونے کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. ریکارڈ قائم کر دیا. جی ریکارڈ قائم ہو گیا. یہ سرمایہ کاری ہے. 100 ارب ڈالر کا نارمل فگر بولا تھا ہمارے فیلڈ مارشل نے کہ 25 ارب ڈالر سعودی عرب سے آئے گا، 25 ارب ڈالر ہمیں UAE سے آئے گا، کوئی 25 قطر سے آ جائے گا، 25 پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. 100 ارب ڈالر کا کہا. اور 1000 ارب کہیں آپ کا یورپ سے بھی آ رہا تھا جو آپ کے وہاں سے کچھ لوگ پہنچے، ان کو بلایا گیا. جی ہاں. بلا کے بٹھایا گیا، پاکستانی خرچے پہ وہ گئے. تو آج تک 1 کروڑ ڈالر بھی نہیں آ سکا جو کہ یہ بتا سکیں. تو یہ سرمایہ کاری ہو گئی. سرمایہ داری بھی گئی، بے روزگاری بھی گئی. ہم نے بات کر دی پیٹرول کی، ہم نے بات کر دی غربت کی، مہنگائی کی. اب آ جائیں آپ ایک اور چیز پہ، انرجی پرائسز. انرجی پرائسز، بجلی کی قیمت فی یونٹ 16 روپے سے لے کر یہ ویری کرتا تھا، 20-25 روپے کا یونٹ ہو جاتا تھا. مہنگا یونٹ اتنے کا تھا 30 روپے میکسیمم چلا جاتا تھا، اور جو سستا یونٹ تھا وہ 16-12 روپے سے شروع ہو جاتا تھا، اس سے نیچے بھی جاتا تھا. ایوریج اگر ہم نکالتے تھے 16-17 روپے کا یونٹ بجلی کا بن جاتا تھا. آج ایک ایوریج یونٹ کتنے کا ہے بجلی کا؟ آج تو میرا خیال ہے کہ صبح ریٹ کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. ایوریج جو نکلتی ہے نا ایک عام آدمی کی وہ 50 روپے کے آس پاس نکلتی ہے یونٹ کی. وہ بھی منیمم جو پرائس ہے نا، منیمم پرائس اس میں آتا ہے. اور 100 یونٹ سے آپ یوں ہی کراس کریں وہی 50 روپے کا آپ کو 80 روپے تک چلا جاتا ہے. تو رفلی جو ایک ایوریج بل آ رہا ہے وہ کوئی 40-45 ہزار روپے لے کے آگے پھر لاکھوں روپے. اگر بلوں کا موازنہ کریں ان لوگوں کا جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، لوگوں نے اپنے بل بھجوائے ہیں نا، ہاں جی، ان کا اگر آپ موازنہ کریں، میں پچھلے دنوں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو بل 2021 میں آتا تھا کسی کو، وہی بجلی استعمال کرنے پہ آج بل 3 سے 4 گنا ہے. گھروں 3 سے 4 گنا ہے. گھروں یعنی اگر کسی کو 5000 بل آتا تھا تو وہ آج 15 سے 25 ہزار کے بیچ میں ہے. گھروں کے کرائے کم ہیں، بجلی کا بل زیادہ ہے. بس یہ ایک آپ. تو یہ ہو گیا جی بجلی. ہاں جی. اب آ جائیں گیس پہ. گیس کی قیمتوں میں 900% کا اضافہ کیا ہے. 900% کا اضافہ ہو گیا. 900%. جی. اچھا یہ جو جرنیلوں نے کہانیاں سنائی معیشت والی، یہ تو ہم نے کر دی. موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مہنگائی کو یہ 40% تک لے گئے تھے. جی ہاں. اچھا ابھی بھی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، وہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی. مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ اتنی زیادہ رفتار سے انہوں نے بڑھا دی کہ اس جگہ پہ جا کے اتنی رفتار سے بڑھنے کا امکان ہی ختم ہو گیا. لہٰذا اب وہ سلو بڑھتی ہے لیکن وہ بڑھ رہی ہے لگاتار. ایک چیز صابر بھائی آپ کو یاد ہو جو ان کی حکومت آنے سے پہلے مہنگی تھی اور آج سستی ہے؟
کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آئے ہیں کسانوں پہ۔ نہیں، ایک چیز ہے ہاں جی، ایک چیز سستی، عزت اور وقار۔ ایک انسانی جان کی قیمت جی بہت ہاں کم بالکل، ہوگی، عزت اور وقار اور انسانی جان، اس کی یہ کوئی بہت قیمت کم، نہیں ہے۔ یہ ہم چیز سستی ہوگی۔ ہماری قومی حمیت کی کوئی نہیں ہے قیمت۔ آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق، وہ سارے کے سارے عدلیہ کی عزت اس نہیں میں۔ ہے۔ عدلیہ تو خیر فنا ہو گئی ہے، عدلیہ کو فنا کر دیا ہم نے، اور پارلیمان کو فنا کر تو دیا۔ چلے معیشت تو انہوں نے کی تباہ، جی، اور چلے کسان کا آپ چاہ رہے ہیں کہ بات کر ہاں، لیں، تو کسان عام ضروری ہے۔ آدمی تو گیا نا، جی ہاں، بھول گیا۔ کسان پہ ہیں کہ کسان کے ساتھ انہوں نے کوئی ایک فصل آپ بتائیں ان 4 سالوں میں۔ یہ چیلنج ہے عاصم منیر صاحب کو، آپ بٹھائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو، ہمیں آپ آن لائن لے لیں، ہم آپ کو ثابت کر دیں گے۔ بالکل آپ کسان نمائندوں کو بٹھا لیں، آپ جس کو مرضی بٹھائیں، وزارت زراعت کو، آپ ساری کو بٹھا لیں، کوئی ایک فصل بتائیں 4 سال میں جس میں کسان نے منافع کمایا ہو، کوئی فصل کوئی نہیں ہے، ایسا منافع کمایا ہو کہ کسان کا نقصان پورا ہو گیا ہو، کوئی ایک منافع۔ بلکہ ان کی مسلسل کمر ٹوٹ رہی ہے، ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، زمینیں غیر آباد ہو رہی ہیں، اور اب جو گندم، مکئی، آلو، چاول، گنا، کنو اور مینگو، ان میں سے سبزیاں بھی، سبزیوں میں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں بیچاروں کو۔ ان میں سے کوئی فصل بھی ایسی نہیں ہے جس میں کہ وہ کاشت کریں اور ان کی جو خرچہ ہے وہ واپس آئے۔ اس لیے زیر کاشت رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہے اصل۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جی، ہم ضرور اس کا ذکر کریں گے کہ معیشت سے ریلیٹڈ صنعتی ترقی، کارخانے، ملز بند پڑے ہیں، یعنی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے امپورٹنٹ تھی آپ کی، وہ بند پڑی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ کووڈ کے زمانے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، انڈیا کے سارے آرڈرز آپ کے پاس جتنے بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے تھے ان میں سے اکثریت پاکستان سے بھاگ گئی، کریم بند ہو گئی، اوبر بند ہو گئی، یہ تقریباً بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے چلی گئیں۔ 20-22 تو 22 کے قریب وہ بڑی کمپنیاں جو کئی دہائیوں میں پاکستان میں آئی تھیں، جی وہ ان 4 سالوں میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ اب آئے اس بات، معیشت ہم نے کر لیا، میرے خیال میں کافی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد آپ آ جائیں کہ فورن پالیسی، جی ہاں، خارجہ پالیسی پہ، خارجہ پالیسی پہ پاکستان کی کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے جو بڑے فائدے ہوتے ہیں، نمبر 1 فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سر معیشت پہ ایک بات ضرور کروں گا، جی بتائیں۔ کیونکہ 75 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا، بالکل 75 سالوں میں جتنا قرضہ پاکستان نے 75 سالوں میں لیا، اتنا قرضہ انہوں نے 3-3.5 سال میں لے لیا، 4 سالوں میں لیا، ایگزیکٹلی اتنا قرضہ انہوں نے اتنا لے لیا، یا ایگری، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا ہے جی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، ڈیٹا ہے۔ 88 ہزار ارب روپے تقریباً اس وقت کرتا ہے، اس وقت کوئی تھا 44-45 تھا، یہ ضروری بتانا تھا۔ اب خارجہ پالیسی پہ خارجہ پالیسی پہ آ جائیں، خارجہ پالیسی کا فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ جی، نمبر 1 چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ آپ خطرات میں نہیں جاتے، آپ کی بچت ہوتی ہے، آپ کے اوپر بیرونی حملے نہیں ہوتے۔ دوسرا، آپ کو تجارت میں فائدہ ہوتا ہے، اپنی خارجہ پالیسی سے آپ کو اکانومی میں فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا، آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری آتی ہے اور سیاحت آتی ہے آپ کی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں۔ مجھے بتائیں ہماری خارجہ پالیسی ان میں سے کوئی ایک چیز کر سکی؟ کچھ بھی نہیں کر سکی، کیونکہ خارجہ پالیسی کہا گیا کہ عمران خان کو ہم نے اس لیے ہٹایا ہے کہ یہ توازن نہیں قائم کر سکا، اس نے امریکہ کو بھی ناراض کر دیا، اس نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا، اس نے چائنا کو ناراض کر دیا، اس نے ایران کو چائنا پہ آ جائے نا۔ جی ہاں، چائنا پہ، چائنا کے ساتھ تعلقات کبھی بھی عمران خان نے خراب نہیں کیے تھے، یہ ہم کلیئرلی بتا دیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی پالیسی تھی، اور جنرل باجوہ نے میڈیا کی موجودگی میں یہ بات کہی، اور میڈیا کے وہ لوگ سارے آج زندہ ہیں، کوئی گواہی دینا چاہے دے دے، جی ہاں، اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو وہ بھی کر دے۔ جنرل باجوہ نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے بھی سنا، جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں نے امریکنز کو کہا کہ آپ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف کیوں دھکیلتے ہیں جن کے جیسے ہم کپڑے نہیں پہنتے، جن کی زبان ہم نہیں سمجھتے، ہمارے بچے وہاں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ہماری فیملیز وہاں گھومنے کے لیے نہیں جاتی، سیر کرنے نہیں جاتے، ہم کپڑے آپ کی طرح کے پہنتے ہیں، آپ کی زبان کو سمجھتے ہیں، ہماری فیملی آپ کے ملکوں میں سیر کرنے آتی ہے، ہمارے بچے آپ کے ملک میں پڑھنے آتے ہیں، تو اور آپ ہمیں چائنیز کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ ایک بات جو ان کے دل میں تھی، من میں تھی، جو نہیں کہی، کہ ہم تو اپنی ساری پراپرٹیز، اپنی جائیداد اپنے سارے مغربی ملکوں میں بناتے ہیں، ہم تو چائنا نہیں جاتے۔ تو یہ انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کم از کم بھی 25 جرنلسٹ تھے اس دن، 2 درجن سے زائد، جی 2 درجن سے زائد تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی۔
یہ اسٹیٹڈ پالیسی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہم نے چائنا سے پیچھے ہٹنا ہے اور ہم نے اب بڑھنا ہے ٹوورڈز امریکہ، اور یہ پالیسی یہ بنا چکے تھے. جی ہاں. تو جنرل باجوہ نے اپنے دور میں چائنا کے پروجیکٹس کے اندر گند مارنا شروع کیا تھا. بالکل. اور اس میں پی ٹی آئی والے چاہے ناراض ہو جائیں لیکن ان کی گورنمنٹ کے کچھ وزراء بھی استعمال ایسے ہوئے کہ اور انہیں لاگے فائلیں دی گئی جناب چائنیز کرپشن کر رہے ہیں، چائنیز دو نمبری کر رہے ہیں. سب سے بڑی آپ اس معاملے کو اٹھائیں. سب سے بڑی کرپشن پتہ ہے کیا بتائی انہوں نے؟ کہا یہ تو پاور پلانٹ والی ہے، سڑکوں پاور پلانٹ والی کہ ایک پروجیکٹ جو پاور پلانٹ کے تھے اس میں شہباز شریف کا جو کک بیکس ہیں وہ اصل لاگت سے زیادہ ہیں، اور جو کک بیکس ہیں انہوں نے کہا تھا 7 ارب ڈالر، 7-8 ارب ڈالر. یہ چودھری غلام حسین صاحب رپورٹ بھی کر چکے ہیں، مسلسل ہم رپورٹ کر رہے تھے. تو اور یہ خبریں کبھی بھی پولیٹیکل سائیڈ سے نہیں آتی تھی. اسٹیبلشمنٹ یہ بات پھیلا رہی تھی اس دور میں، ہر صحافی کو بتاتی تھی، وزراء کو بتاتی تھی، ہر جگہ پہ یہ خبر اپوزیشن کو بھی دیتی تھی کہ جناب چائنا پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کیے. اب یہ جو باجوہ کے دور میں ہو رہا تھا نا 70 کی سپیڈ سے، جی عاصم منیر صاحب کے دور میں چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں 100 کی سپیڈ سے. بالکل ایسا ہی ہے، وہ زیادہ خراب ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا نے پیسے واپس مانگے کہ واجبات ادا کریں پاور پلانٹ کے. بالکل. اچھا یہ پاور پلانٹ ان کی چھیڑ بن گئی ہے. فرض کریں جس دن انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگے، دیکھیں انہوں نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ایسے نہیں کرتا، لگ بھگ 50 ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے لگا دیا اپنی سڑکوں پہ، بالکل لگا دیا، آپ کی ٹرینوں پہ، آپ کے اللے تللوں پہ، آپ کے بیرون ملک دوروں پہ، آپ کی عیاشیوں پہ، گوادر کے اوپر، آپ کے ایسے پروجیکٹس پہ جن کا عوام کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں. اورنج ٹرین ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں ان کی پروموشنز کے اوپر چائنا نے پیسہ خرچ دیا. اب جب وہ پوچھے گا کہ لاؤ جی کدھر ہے 50 ارب ڈالر، 60 ارب ڈالر، تو یہ پیسہ کہاں سے واپس کریں گے؟ اور یہ جو سی پیک تھا، یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، سی پیک کا ایک دروازہ ہے آپ کا گلگت بلتستان، دوسرا دروازہ ہے گوادر. تو گلگت بلتستان والا دروازہ بھی خراب اور گوادر والا بھی خراب. اور اس کے بعد یہ صرف ایک ملک کا پروجیکٹ نہیں ہے سی پیک، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک پارٹ ہے. ملک ہے اس کے اندر. اس کے بعد اگلا ہے آپ کا افغانستان، اس کے بعد آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ، ایران ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ترکی ہے، پھر آپ پانیوں میں گزر جائیں گوادر سے، اور آگے روٹس ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے سی پیک انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا، اس سے کہیں زیادہ ایران کے ساتھ چائنا نے کر لیا، اور اگلے 50 سال کا انہوں نے ایک تجارتی ایران کے ساتھ ان کا تجارتی معاہدہ ہے. ان کا افغانستان کے ساتھ بڑے شاندار معاہدے ہیں، افغانستانی گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس وقت. اور جو ٹرین شیخ رشید صاحب انہوں نے بہت کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے تھے. سینٹرل ایشیا کو جوڑنا چاہتے ہیں. ہاں جی، ٹرین اور تیز رفتار، برق رفتار جو ٹرین تیز ترین رفتار وہ بنانی تھی، اور ایک تجارتی روٹ تھا. یہ اس کو یورپ کی طرح آپس میں کنیکٹ کر رہے تھے. اور اس میں تو میں خود موجود تھا ازبکستان میں، اس کانفرنس میں تو میں خود موجود تھا کہ ہم نے پاکستان سے چائنا سے پاکستان، پاکستان سے افغانستان، آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، وہاں تک ہم نے جانا تھا. اور اس روٹ یہ سارے کا سارا بند پڑا ہے. اور پھر عاصم منیر صاحب کے زمانے میں پھر امریکن ایمبیسیڈر گئے بلوچستان، وہاں پہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی کہ ہم آ گئے ہیں یہاں پر. تو یہ کس کو میسج تھا؟ تو یہ تو ہے ہمارا چائنا کے ساتھ تعلقات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. نہیں، ابھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ چینی وزیر خارجہ کی باڈی لینگویج دیکھی ہے آپ نے؟ ایسی باڈی لینگویج تو آپ کو انڈین وزیر خارجہ کے ساتھ نہیں ملتی. ہم پھر بھی شرم حیا کر لیتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں. چائنا ان کے کان میں وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی گھر تو چھوڑ دیں کم از کم.